اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی دنیا میں سپر پاور قوم رہی ہے۔ جیسے آج کے دور میں چائنا ایک اکنامک سپر پاور ہے، رشیا ایک ملٹری پاور ہے، سپر پاور ہے، اور یو ایس اپنے انفلوئنس کی وجہ سے آج دنیا میں سپر پاور ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا پہلے چلے جائیں، پوسٹ پری ورلڈ وار ٹو چلے جائیں، تو ورلڈ وار ٹو سے پہلے برطانیہ ایک سپر پاور تھا، اس سے پہلے خلافت عثمانیہ ایک سپر پاور تھی، اس سے پہلے عرب کے مسلمان ایک سپر پاور تھے، اس سے پہلے پرشین امپائر اور گریک امپائر اور رومن امپائر ایک بہت بڑی طاقت بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح میں آپ کو آج ایک ایسی قوم کے بارے میں بتانے والا ہوں جو ایک جسے ہم قدیم زمانے کی سپر پاور کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ نہ صرف اپنے انفلوئنس یا اپنے پیسہ یا اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے بھی، اپنے جسم کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سپر پاور بنایا تھا، جو اپنے آپ کو ایک کاسمک لیول کا سپر پاور کہتے تھے۔ جی ہاں، میں ایک جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، میں انہی کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ان کی بارے میں اسپیسیفکلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ اسی طرح قوم سمود جو حضرت صالح کی قوم تھی اور جو ان کے کزنس تھے، اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا تھا، لیکن ایک قوم جو ان کے کزنس تھے، ان دونوں کے، وہ رہ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی تھی۔ وہ زندہ رہے اور انہوں نے ایک لمبے دور تک دنیا پہ حکومت کری، دنیا کے ایک حصے پہ حکومت کری، اور دنیا کے تمام لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی، اور ان کا دور بھی تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے، اور ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نیست و نابود کیا۔ تو ویڈیو سے جڑے رہیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہم آپ کو آگے بھی ایسا کنٹینٹ بنا کے دیتے رہیں جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو قوم ہے، یہ ان کا نام ہے امالیکائٹس۔ میری پروننسیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سملر ہی ہے۔ یہ قوم بیسیکلی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، یہ انہی کے کزنز ہیں، اور یہ عرب بیدہ کہلاتے ہیں۔ عرب بیدہ سے مراد یہ ہے وہ عرب قومیں جن کا آج نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ تو ان کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب عذاب آتا ہے، اور پانی کے عذاب کے بعد جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پہ اترتی ہے، تو تاریخ دان یہی کہتے ہیں کہ سویلائزیشن کی پہلی شروعات عراق کے شہر بابل سے ہوتی ہے، جہاں پہ یہ سب جا کے لینڈ ہوئے، اترے، اور وہاں سے انہوں نے انسان دوبارہ سے اپنی آبادی کو بڑھانا انہوں نے شروع کیا۔ تو جوں آبادی بڑھتی چلی گئی، تو وہ گروہ بننے شروع ہو گئے، اور ہر گروہ کی اپنی زبان بننی شروع ہو گئی۔ تو جو ایک ہی زبان کے گروہ تھے، انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو ہجرت کرائی، اور ہجرت کرا کے کچھ لوگ کہیں چلے گئے، کچھ کہیں چلے گئے، کچھ کہیں چلے گئے۔ اسی طرح جو قومیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، سام، ان کی دو اولادیں تھیں جن کے نام تھے ارم، اور دوسرے کا نام تھا لاط۔ ہو سکتا ہے میرے بولنے میں غلطی ہو رہی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں پہلے سے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ارم کی اولادیں دو پیدا ہوئیں، جن کی بات ابھی چل رہی ہے، میں اس حساب سے بتا رہا ہوں۔ ایک کا نام تھا عز، ایک کا نام تھا جسر۔ عز کی اولادوں میں سے قوم عاد پیدا ہوئی، جن کے اوپر نبوت حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا، اور جسر کی اولاد قوم سمود تھی، اور قوم سمود پہ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا، جس قوم کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک اونٹنی کی قربانی انہوں نے ایک اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو۔ تو یہ قصہ تو میں آپ کو اس ویڈیو کا نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ اگلی کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی۔ تو لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں لاط کی۔ تو سام کے بیٹے لاط کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا املق، جن سے یہ قوم پیدا ہوتی ہے امالیکیٹس۔ اب یہ جو تھے، یہ جیسے قوم عاد اور سمود تو عرب چلے گئے تھے، یہ انہوں نے اپنے آپ کو موو کر کے، ہجرت کر کے، یہ یمن کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یمن پہ حکومت کری، انہوں نے سیریا پہ، شام، مصر پہ بھی انہوں نے حکومت کری۔ اور اسی طرح جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم لوگ جا کے جہاد کرو، فلسطین جا کے فتح کرو. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہاں جو قوم رہتی ہے وہ تو جبارین ہے. قرآن میں اسی قوم کو جبارین کے نام سے پکارا گیا، یعنی بہت طاقتور لوگ، بہت طاقت والے لوگ. تو جس پہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ، جو اس آیت کا مفہوم ہے اس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، یہ کہہ کے کہ ایک کام کریں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے ان سے لڑے، اور جب وہ لڑ لیں گے، فتح کر لیں گے، تو ہم جا کے فلسطین میں رہ لیں گے. جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور وہ وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ جا کے انہوں نے 40 سال وہ ایک ہی ریگستان میں بھٹکتے رہے. لیکن شروعات یہاں سے نہیں ہوتی. ان کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ انہوں نے شام، مدینہ اور یہاں تک کہ مصر تک میں حکومت کری ہے. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ اسی قوم کا تھا. اس وقت فرعونوں کی حکومت نہیں آئی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے المالک کے نام سے پکارا ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کر کے پکارا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ المالک جو تھا اس وقت، جو بادشاہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، اس کا نام تھا ریان عبد المالک، ریان بن مالک. اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا، اور یہ لوور ایجپٹ کی طرف حکومت کرتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل نے یہاں پہ آ کے بسیرا کرا. اور اس کے بعد جو ایجپٹ کے یا مصر کے جو نیٹوز تھے، جو وہاں کے رہائشی تھے، جن کو ہم قطبی کہتے تھے، انہوں نے بغاوت کری اور ان کی حکومت گرا دی. اور جب ان کی حکومت گرائی تو اس کے بعد پھر فرعونوں کی حکومت آئی، اور فرعونوں کی حکومت بنتے ہی انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے چھڑوایا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مصر میں بھی ان کی حکومت تھی. اس کے بعد جب یہ مصر سے وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر بنی اسرائیل کو، پھر انہوں نے فلسطین میں اپنی حکومت بنا لی. اب فلسطین میں جب یہ حکم آیا تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کے بعد 40 سال یہ لوگ بھٹکتے رہے. پھر اس کے بعد 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری دی، ان کو نبوت دی. اور جب انہوں نے نبوت سنبھالی تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ مل کر فلسطین پہ حملہ کیا، اور فلسطین پہ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کی حکومت وہاں گرا دی. جس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام بھی انتقال کر گئے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پھر بھٹک گئے. جو ان کا شروع سے ان کا ایک وتیرہ تھا، یہ بھٹک جاتے تھے ہمیشہ. اس کے بعد پھر وہاں پہ دوبارہ ان لوگوں نے حملہ کرا، ان امالیکائٹس کہہ لیں یا امالیکیٹس کہہ لیں. انہوں نے پھر حملہ کرا، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ان فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اور یہاں تک کہ جو ان کا تابوت سکینہ تھا اس پہ بھی قبضہ جما لیا، اور بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے باہر کر دیا. اور جب حضرت طالوت کی حکومت آتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نوجوان تھے جو اس قوم کا، اس بنی اسرائیل کا پارٹ تھے. اور یہی فلسطین میں وہی شخص جس کو ہم آج جالوت کے نام سے جانتے ہیں، یہ اسی قوم کا، امالیکائٹس کا ایک شخص تھا، جو بہت ہی نہایت ہی طاقتور، جس کے بارے میں قرآن اور حدیثوں میں ہے کہ بہت طاقتور، اور تاریخ دانی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کا قد 6 گز لمبا تھا، 18 فٹ تھا، ایسے ہی کچھ تھا. بٹ وہ یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ بہت ہی کوئی لمبا چوڑا تیوں آدمی تھا، اور وہ بادشاہ تھا وہاں کا، یا ان کا سپاہی تھا یا بادشاہ تھا وہ، لیکن وہ آخری جائنٹ تھا. تو جب اس کا مقابلہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. اور اسی طرح ان امالیکائٹس کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ آخری شخص تھا جو طاقتور شخص تھا امالیکائٹس کا، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد حضرت طالوت نے بیت المقدس میں حکومت بنائی. پھر تو ہم آگے کی بات جانتے ہیں، پھر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آئی. لیکن اس کے بعد امالیکائٹس کا خاتمہ ہو گیا تھا. اب آپ صرف اس ویڈیو سے یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہانی شروع ہوتی ہے. سام کے بیٹے لوط کے اولاد املق، اور املق کے اولاد امالیکائٹس، یہ شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد کا خاتمہ ہو گیا، قوم سمود کا خاتمہ ہو گیا. لیکن کسی نے اس قوم کے بارے میں شاید آپ کو اتنا نہیں بتایا جتنا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں فردر آگے ویڈیوز میں بھی آپ کو کچھ نئی باتیں ضرور بتاؤں گا. ابھی تک تو میں اتنی ہی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے.
پھر یمن پہ انہوں نے حکومت کری، مدینہ میں حکومت بنائی، اس کے علاوہ پھر انہوں نے شام میں حکومت بنائی، پھر اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس پہ حکومت کری، مصر پہ حکومت کری. اور ایک دور یہ بھی تھا کہ مصر میں فرعون نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو مصری بادشاہ تھا وہ المالک کے نام سے مشہور تھا. اور المالک امالیکائٹس کے ہی نام سے نکلتا ہے، ان کے بادشاہ کو مالک کہتے تھے. اور فرعون جو تھے وہ مصری کہلاتے تھے، قطبی جو کہلاتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کافی ایکٹیو رہے بیت المقدس میں، اور ان سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل تک ان سے گھبرا گئے تھے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے، یہ جبارین ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جبارین ہے. پھر جالوت اس قوم کا تھا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی کہانی. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں جا کے یہ کہانی ختم ہوتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام پہ. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. اور میں آپ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ ایسا ہی کریں گے تاکہ ہمیں ایک سپورٹ ملے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آگے بھی آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں. میں ایسا ہی آپ کو انفارمیٹیو ایک ڈیٹا دیتا رہوں گا، اور ایسا ہی ڈیٹا دوں گا جو میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پہ یا کہیں بھی آپ کو وہ ڈیٹا نہ ہی ملا ہو. تو اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.